مشاہدات کو سن کر سبحان اللہ عقلیں بھی دھنگ رہ جاتی ہیں کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور پھر ساتوں آسماں، پھر مکان سے لا مکان، اور یہاں تک کہ جاگتے ہوئے اپنے رب عز و جل کا دیدار کرنا اور پھر اتنے مشاہدات فرمانا، یہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور اپنے اسی مقام پر، اسی بستر پر جب واپسی آنا تو بستر کا وہی گرم ہونا، وہی دروازے کی کنڈی کا ہل رہا ہونا، اور دیگر جو اس کی علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ معراج تو کئی اس کے واقعات اور مشاہدات اور روایات میں تفصیل ڈیٹیل ہے۔ ہم خاص طور پر عقیدہ معراج، یعنی ایک مسلمان کا، ایک امتی کا معراج کے حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدہ ظاہر، جب عقیدے کی بات کریں گے تو پھر جو اس معراج کا انکار کرنے والا ہے اس کے لیے کیا حکم شرع ہے، معراج کا ثبوت یہ کہاں سے ہے، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کے حوالے سے وہ پختگی وہ حاصل ہوگی۔ بڑے خوبصورت مہمان بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ اور انہی کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے حسان صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ واقعہ جو معراج ہے، جس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، اور اس کے انکار کرنے والے کا، یعنی معراج کے انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم شرع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کا ذکر مبارک اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا ہے، اور ایک سے زائد مقام پر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے دو مقام پر، ایک مقام پہ بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے، اور دوسرے مقام پر اشارتاً رویت باری تعالیٰ کا تذکرہ موجود ہے، اور تیسرا مقام سورہ والنجم کی 18 آیتیں اللہ پاک نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں، جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس لیے معراج ایک تو با اعتبار اپنی فضیلت اور اس امت کے لیے اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت اور رحمت اور انعام اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے ایک عظیم شرف سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند رتبہ اس رات بھی عطا فرمایا۔ ایک تو ہے اس اعتبار سے کہ یہ شرف ہے کہ جس کا اظہار الحمدللہ مسلمان ہی کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا اس کا جو نظریہ اور عقیدہ ہمارا ہے، تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ یا دوسرا معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یعنی جس طرح یہ قطعی الثبوت ہے، اسی طرح قطعی الدلالت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا ہے۔ تو اب جو اس کا منکر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج نہیں کروائی گئی، آپ کو نہیں لے جایا گیا، تو یہ ایسا شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت کا چونکہ انکار کرنے والا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی کون سی آیت مبارکہ؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، اور بے شک وہ سننے والا وہ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ والنجم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کو بیان کرنے کے لیے ابتدا میں 18 آیتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو اب جو اس نص قطعی کا منکر ہو، یعنی انکاری کر دے کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہی نہیں ہے،
تو ایسا بندہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے جو اوپر تک یعنی آسمانوں تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا احادیث مشہورہ کے ذریعے ثابت ہے، یعنی بخاری، مسلم اور دیگر کئی کتابوں میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ احادیث طیبہ مروی ہیں جو اصطلاح کے اندر احادیث مشہورہ کہلاتی ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک نہیں گئے، تو ایسا بندہ یہ گمراہ کہلاتا ہے، گمراہ ہے ایسا بندہ کہ جو ایسی بات کرے گا، مشہورہ کا انکار کی وجہ سے، احادیث مشہورہ کے انکار کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش معلیٰ تک جانا، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لا مکان تک جانا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا مقام گئے، تو اس کا جو منکر ہے ایسا شخص خاطی کہلاتا ہے، یعنی خطا کرنے والا کہلاتا ہے، کہ اس میں علماء کا، خود علماء اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام گئے یا نہیں گئے، لا مقام گئے یا نہیں گئے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ گئے، بعض نے کہا کہ نہیں گئے، کیونکہ اس میں احادیث جو ہے وہ احاد کہلاتی ہیں، یعنی ایسی احادیث کہلاتی ہیں کہ جو مشہور کے درجے تک نہیں پہنچی۔ تو اب ایسی احادیث کا جو منکر ہوتا ہے وہ خاطی کہلاتا ہے، یعنی بعض روایتوں سے اس کا اثبات ہوتا ہے، بعض سے اثبات نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء کا یہاں پر آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ لا مقام گئے، بعض نے کہا نہیں گئے۔ پھر بعض نے یہ تطبیق دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم اقدس ہے وہ تو عرش معلیٰ تک گیا، لیکن جو روح مبارک ہے وہ لا مقام گئی۔ تو جنہوں نے کہا کہ لا مقام گئے، ان کا مطلب تھا کہ روح مقدس جو ہے وہ لا مقام گئی، جسم مبارک جو ہے وہ عرش معلیٰ تک رہا، اس سے آگے نہیں گیا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ عرش معلیٰ یعنی عرش تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے آگے جو لا مکان ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اس بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک یہ تشریف لے کر گئی ہے۔ جمیل صاحب ماشاءاللہ، سان صاحب نے جیسے 3 طرح کے سفر بیان کیے اور ان کے حکم کو بھی بیان کر دیا۔ ہم اگر اسی آیت مبارکہ پہ غور کریں تو یہ آیت مبارکہ یعنی کوئی بھی شخص کہیں سفر کر کے جاتا ہے تو چند سوالات اگر قائم کیے جائیں، کون جا رہا ہے، کون بلا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس وقت جانا ہے، کس مقصد کے لیے جانا ہے، آپ کہیں بھی سفر کریں تو یہ چند سوالات قائم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں جو اس کو بیان فرما دیا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کون بلا رہا ہے؟ سبحان الذی اسری، رب سیر کروا رہا ہے، کنہیں؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس وقت سیر کرائی؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام اور الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مقصد کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی وہ کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں اور تاکہ ہم دکھائیں، لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے۔ کیا کہیں گے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ معراج شریف تھی، آنن فانن ایک تھوڑے سے وقت میں یہ سب کچھ ہونا، تو بعض لوگ اس کو صرف عقل کے ہی تناظر میں لا کر کہ عقل میں چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی سی حصے کے اندر چلے جائیں، اور پھر وہ اسے خاص روحانی طور پر تعبیر کرتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں مانتے۔ آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے یہ جسمانی تھا۔ اس آیت کریمہ کا جو لفظ ابتدائی ہے نا، سبحان الذی، یہ لفظ سبحان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا جو بیان کا آغاز فرمایا نا، تو آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ تو کون سی ذات کے جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا رات کے مختصر حصے میں، تو لے جانے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، یہ اس آیت کریمہ میں لفظ سبحان کا جو معنی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیوبات سے پاکی کا بیان، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔
اور رب نے اسی صفت کو گویا کہ بیان فرما دیا. بیان فرمایا. تو علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں لفظ سبحان کلمے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک تشریح کی ہے اس کو تھوڑا عام فہم میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا یہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مسجد حرام مہینوں کا ہے. مہینوں کا، یعنی اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو مہینوں کا یہ سفر تھا، اور اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو بائی ایئر یہ سفر گھنٹوں کا ہے. اچھا، جو سفر معراج کا جو پورا ایک طوالت ہے وہ پھر بھی رات کے مختصر حصے میں یوں بھی، یعنی عقل انسانی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ عادتاً محال ہے کہ مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلے جانا، پھر آسمانوں کی سیر کرنا، پھر واپس آنا. اور جیسے کہ آپ نے سلسلے کے آغاز میں کہا کہ وہ کنڈی دروازے کی ہل رہی ہے، بستر شریف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے تھے تو واپسی پر آ کر اس بستر میں وہ گرماہٹ جو جسم اطہر سے بستر میں آئی تھی وہ باقی تھی. اور وضو جہاں فرمایا، وضو، وہ پانی کے قطرے بھی اسی جگہ بہہ رہے تھے. تو یہ عقل انسانی اس بات کا ایک انکار کرتی ہے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ بات بیان کرے کہ نارمل آدمی کہ میں آج اپنے گھر سے میں مکے گیا، بالکل جسمانی طور پہ گیا، اور پھر میں وہاں سے مدینہ گیا، اور مدینہ منورہ سے میں یہ واپسی آ گیا ہوں، اور یہ اجوا کھجور کی تھیلی میرے ساتھ ہے وہاں سے خریدی ہے، اور کہے کہ یہ میں نے 5 منٹ کے اندر یہ سارے کام کر لیے، تو عام آدمی اس کی اس بات کا انکار کرے گا کہ عادتاً اتنے وقت میں آدمی اپنے گھر سے نکل کے اسٹاپ تک پہنچ جائے پھر واپسی آ جائے، یہی ایک مشکل کام ہے، اور آپ اتنا لمبا سفر بیان کر رہے ہیں. تو عادتاً یہ کیا ہے، اس آدمی کو کیا کہا جائے گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو بات کر رہے ہو. یعنی اس طرح کا دعویٰ کرنے والے شخص کو سننے والے اپنی عقل کی بنیاد پہ یہی کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کر نہیں سکتے. اب جب کر نہیں سکتے تو پھر دوسرے معنوں میں یہ ہوگا آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کا سفر کروایا، اور اس آیت کے بیان کے ابتدا میں ہی لفظ سبحان ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے عقل میں پیدا ہونے والے ان اشکالات، ان خیالات، ان اعتراضات کو رد کر دیا کہ یہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کر جانا یہ عادتاً تم لوگوں کے لیے، انسان کے لیے مشکل ہے، تو مشکل ہے، ان کو عاجز کر دے گا، ویسا کر نہیں سکتے. لیکن سفر کروانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی عجز کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے سارے عجز اور عجوبات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، یہ سفر کروایا. تو لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. تو اب جو جس کے ذہن میں اعتراض پیدا ہوگا تو وہ گویا معاذ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے گا، اور ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یوں الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ حق ہے، اور اس آیت کریمہ میں جس سفر معراج کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کروایا رات کے مختصر سے حصے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانا بنص قرآنی ہے، اور یہ جانا جسم اطہر کے ساتھ ہے، چونکہ لفظ جو عبد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اور عبد کا جو اطلاق ہے عربی لغات کے اندر دیکھ لیں تو صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا. صحیح. اچھا، ایک آدمی کا جب انتقال ہو جائے تو اب اس کی لاش کو میت کہا جاتا ہے، اس پہ عبد کا اطلاق نہیں کیا جاتا. یعنی اکیلے جسم پر بھی نہیں ہوتا، اکیلی روح پر بھی نہیں ہوتا. تو روح اور جسم ان دونوں کی صورت کیا بنتی ہے کہ آدمی زندہ ہو. صحیح. تو زندہ شخص کو عبد کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج اگر یہ روحانی یا منامی یعنی خواب کی صورت میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبحان الذی اسری بعبدہ میں لفظ سبحان سے جو اس کا آغاز فرمایا ہے، یہ آغاز ہی بتا رہا ہے کہ یہ سفر صرف خواب میں نہیں ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج صرف روحانی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر روح مع الجسد
یعنی جس میں پاک کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا. سبحان اللہ. حسان صاحب اگر صرف خواب کی بات ہوتی تو پھر کیا اگر آج بھی کوئی اتنا بڑا خواب بیان کر دے تو ہم کیا اسے جھگڑا کریں گے؟ حالانکہ اس وقت ابو جہل کا جو انداز تھا. جی جی، اصل میں جو تفصیل بیان کی ہے اس میں ایک جواب علماء نے ہمارے یہ بھی دیا ہے کہ اگر تو معاملہ صرف خواب کا تھا تو پھر یہ کفار کی طرف سے اعتراضات کس چیز کے؟ تو جو سیرت پڑھنے والا ہے اور اس نے یہ واقعہ پڑھا ہے احادیث طیبہ کی کتب کے اندر بھی، تو واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات اسے ملیں گے، اور اس وقت کا پورا واقعہ ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل امین علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ جب میں ان کے سامنے بیان کروں گا تو وہ مجھے جھٹلائیں گے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اگر مشرکین آپ کو جھٹلائیں گے تو ابو بکر آپ کی تصدیق کرے. واہ سبحان اللہ. تو اسی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب بھی ملا. تو اب اگر ہم یہ تصدیق اور تکذیب کے واقعات کو دیکھتے ہیں اور اس پورے معاملے کو پڑھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر فقط روحانی معراج کی بات ہوتی اور یہی دعویٰ ہوتا کہ خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، جنت دوزخ کی کو دیکھا اور واپس آ گئے، تو اس میں کیا ہے؟ بندہ خواب میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. روزانہ کسی کو کوئی نہ کوئی ایسا خواب آ ہی رہا ہوتا ہے کہ جو عام روٹین کے اندر جاگتے ہوئے جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو، لیکن خواب کے اندر ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناممکن ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے خواب دیکھا ہوا ہوگا، یہ تمہارا خواب ہے، یہ کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو اعتراضات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب ان لوگوں نے کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی تصدیق کی، یہ اس بات کی ایک بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ جسمانی معراج تھی. جبھی یہ اعتراض ان کی طرف سے ہو سکتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے جوابات جو اللہ پاک نے آپ کو سکھائے تھے وہ دیے گئے تھے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے اور جماہیر جو امت ہے وہ اسی پر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ جسمانی معراج نصیب ہوئی. اچھا، اس پہ تو یعنی کفار نے اور بالخصوص ابو جہل نے تو یہ گویا کہ یہ واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اب بڑی ایک بات ہمارے پاس آ گئی ہے اور ہم مسلمانوں کو جو نئے نئے اسلام لا رہے ہیں ان کو ہم ورگلا دیں گے اور ان کو بساویس کا اور ایسا کیا بھی انہوں نے ایسا کیا بھی ان کے مسلمانوں کے بعد جا کے ان کو ان کے ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی انہوں نے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو ان سے کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں، مطلب وہ یوں کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وقت پھر اللہ پاک نے آپ کے لیے صدیق کا لقب جو ہے وہ نازل فرمایا، آپ کا نام صدیق اس وقت رکھا گیا تھا. اچھا، یہ جو مسجد اقصیٰ تک جانے کا تھا اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ یہ سفر شریف آپ کا جو ہوا یہ مسجد اقصیٰ کی طرف؟ جی، اصل تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے اس کی حکمتوں کے اوپر علماء نے بہت سارے نکات لکھے ہیں، اور پورا ایک چیپٹر اور باب جو ہوتا ہے وہ معراج پر لکھی ہوئی کتابوں میں حکمت معراج یا فلسفہ معراج کے نام سے یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں عطا ہوئی. تو اصل جو معراج کا مقصد ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا، آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تسلی دینا، یہ ایک معراج کا بہت بڑا مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو رنج و تکلیف ان دنوں پہنچائی جا رہی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی تکلیف کے اندر تھے کفار کی طرف سے، تو آپ کے دل اقدس کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا. تو اب بنیادی اعتبار سے اس میں جو حکمتیں ہیں وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. اب یہ نشانیاں کیا ہیں؟ بہت ساری ہیں. جنت دوزخ کا نظارہ کروانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلی پر لے جانا، یا پھر علماء کے مطابق لا مکان میں لے جانا، یہ ساری اس کے اندر نشانیاں آتی ہیں. اب واقعی یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جایا جاتا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے آپ کو مشرف فرماتا، اپنا دیدار آپ کو نصیب فرماتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کی سیر فرماتے، دوزخ کو دیکھتے، اور واپسی آپ تشریف لے کر آتے، لیکن درمیان یہ مسجد اقصیٰ کے اندر اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ تو کمال 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کے علماء کو عطا فرمایا ہے کہ ان کی زندگی کا جو ایک بڑا مقصد ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کی بلندی کو بیان کرنا، اس کو سوچنا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کے اندر کیا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو آتی ہیں باتیں، شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر باتیں آتی ہیں اور وہ ٹکراتی نہیں ہیں اصول شریعت سے، تو پھر اسے وہ بیان کرتے ہیں۔ بنیادی ایک جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ تو کئی کتابوں کے اندر لکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں آپ کی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، یہ ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور اللہ پاک نے جو ان کی روحوں سے وعدہ لیا تھا تمہارے درمیان وہ عظیم الشان رسول آئیں کہ جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ایمان لے کر آنا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس آیت کریمہ پر عمل اس رات بالکل واضح طور پر ہوا کہ سب آپ کی مدد کے لیے اور آپ کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنانے کے لیے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ ظاہر ہے کہ جب واپس آنا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس وقت کفار مکہ نے مذاق تو اڑانا تھا اور ساتھ ہی تسلیم بھی نہیں کرنا تھا۔ تو اب اگر براہ راست آسمانوں پر لے جایا جاتا تو آسمان پر کیا ہے یہ تو انہوں نے دیکھا نہیں، اس کی تو ان کو معلومات نہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی طرف ان کے سفر بکثرت ہوتے تھے کہ ان کے ملک شام کی طرف جانا یہ ان کا معمول تھا، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف سفر نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا ہوا۔ تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے تو کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آسمان کی باتیں تو الگ ہو گئیں، آپ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا گیا، اور آپ نے ایک ایک بات کے بارے میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ان کو بتا دیا۔ تو ایک طرح سے یہ دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پر ان کے سامنے قائم ہو گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی باتیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو اہل ذوق ہیں وہ پھر اور اس کے اندر کلام کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یہ ملک شام کے اندر یعنی فلسطین کے اندر واقع ہے، جو ملک شام کا ایک حصہ تھا، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر میدان محشر اسی جگہ پر قائم ہوگا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس لیے تشریف لے کر گئے کہ جب آپ کی مبارک قدم اس سرزمین پر پڑیں گے تو آپ کی برکت سے آپ کی آنے والی امت کے لیے قیامت کے دن وہاں آسانی ہو جائے گی، اس لیے آپ کی قدم مار رہے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح المعانی میں ایک بڑی پرکیف صوفیہ کرام کے حوالے سے ایک وجہ لکھی جو بڑی نادر ہے، لیکن صوفیہ کرام کے کلام ایسے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت سے کچھ کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مسجد اقصیٰ کے ستونوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، یا اللہ عز و جل ہم نے تیرے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، یا اکثر کا ہم نے دیدار کیا، کیونکہ اکثر وہیں انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے یا ہجرت کر کے وہاں پر گئے، ان کی تبلیغ کا جو بنیادی مقام تھا وہ یہی مقام تھا کیونکہ ارض مقدس تھی، تو سب کا دیدار کیا، لیکن ہم نے تیرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، تو ہمیں ان کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہاں تشریف لے کر گئے تو ان ستونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، یہ اہل ذوق کے لیے، یعنی لطف کے لیے یہ ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے
باقی جس کو تسلیم کرنا ہے کرے، جس کو تسلیم نہیں کرنا وہ نہ کرے، وہ نفس معراج تو مانے۔ جمیل صاحب، معراج شریف کے جشن منائے جاتے ہیں، تو اس پر بھی اب جب میلاد کے اوپر اتنی باتیں ہوتی تو معراج پر بھی کرنے شروع ہونے کہ یہ معراج چلیں ٹھیک ہے، قرآن میں موجود ہے، ذکر ہے، معراج النبی کے جشن منانا، معراج النبی کے انعقاد کرنا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اپنے محبوبوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر اپنی نشانیوں کو یاد کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل کو جا بجا نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دن ہیں انہیں یاد دلائیں۔ تو ایام اللہ سے مراد وہی ایام ہیں جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، سفر معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اب اس سفر کو کروانے کے بعد اس کا ذکر قرآن میں نہ بھی کیا جاتا مثال کے طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج کا ذکر قرآن پاک میں فرما کر قیامت تک کے لیے ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے ایک اس سفر کا اس نے تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ اگر سفر معراج کوئی یوں محفل معراج باقاعدہ انعقاد کرے نہ کرے، لیکن ماہ رمضان میں تو کرے گا نا، جب ختم قرآن کرے گا تو کیا سبحان الذی اسری بعبدہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا تو اس میں تذکرہ معراج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی اگر ایسی طبیعت کے لوگ کے جو قصدن بھی ان نعمتوں کا قصدن بھی ذکر نہ کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کروانا تو ہے، اور وہ بھی نماز میں، یعنی نماز کے علاوہ نہیں کرے گے تو وہ عین نماز میں کروانا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایام اللہ کو یاد رکھا جائے۔ ایام اللہ کو یاد رکھنے کا مقصد، اللہ کے دنوں کو یاد رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ پھر ابھی اس وقت جیسے مدنی چینل کے جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا سفر معراج کے اس تذکرے سے کیا ان کے ایمان کو جلا حاصل نہیں ہو رہی؟ کیا ان کے ایمان کو تازگی حاصل نہیں ہو رہی؟ کیا ان کا یہ ذوق کہ نہیں بڑھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جن کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ ہر نبی دنیا میں کہیں نہ کہیں ان کے مزار موجود ہیں، اگرچہ ہمیں ان کی صحیح معنوں میں آگاہی نہیں، لیکن وہ سارے نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ اچھا شفیق صاحب، یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہونا، بعثت کے مطابق سب سے آخر میں آنا، لیکن بحیثیت امام سب سے آگے کھڑا ہونا، اس منظر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ معراجیہ میں جو ایک شعر میں ذکر فرماتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر مانے راز، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، یہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر یعنی پہلے کر گئے تھے۔ ہر نبی علیہ السلام اپنے زمانے کے سلطان ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو خدا داد سلطنت کے مالک ہیں، اپنی امت کو ان نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے حوالے سے کس طرح زندگی گزارنے، رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے، اور ہر نبی علیہ السلام اپنے دور میں اس بات کا انتظار کر رہے تھے جو وعدہ لیا گیا تھا میثاق انبیاء میں کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بعثت سب سے آخر میں ہوئی، انبیاء کرام کا زمانہ پیچھے گزر گیا۔ اب جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شب معراج جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو پڑھائی آگے ہو کر، اور انبیاء کرام پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسی نماز نہ پہلے کبھی پڑھی گئی نہ آئندہ کبھی ایسی پڑھی جائے گی، یہ انوکھی نماز تھی۔ تو اس نماز میں راز کیا تھا کہ آیا ہو معنی اول آخر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ میں جہاں بے شمار اوصاف ہیں، ان میں یہ دو وصف بڑے نمایاں ہیں کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اب آخر تو اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت آخر میں ہوا، آخر الانبیاء ہیں،
خاتم المرسلین ہیں، اول کیسے ہوئے؟ تو ایک تو وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد، ایک تو وہ اولیت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا آخر میں آنے کے بعد سارے انبیاء سے آگے ہو کر اول مقام پہ جو مصلی ہوتا ہے امام کا، وہ صفوں کے حساب سے ایک اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے بھی اول ہیں، واہ، اور اس صف بندی کے حساب سے بھی سب سے آگے کھڑے ہیں، آئے آخر میں لیکن سب سے آگے ہیں، اول نمبر پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بھی اس انداز کو قلم بند کیا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جمع ہونا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی شان میں اس خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ مقام ایسا تھا گویا کہ نعت خوانی ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل، ایک یعنی اور بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنے وہ اوصاف اور اپنی وہ شانیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائیں، وہ ان خوبیوں کو، ان اوصاف کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور آپ نے اپنی شان رحمت للعالمین کو بیان فرمایا، پھر اپنی امت کے فضائل کو بیان فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب میں فضیلت والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن معراج کو بیان کرنا، محافل کا انعقاد کرنا، میں نے کہا کہ معراج شریف کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کیا ہے، قرآن نے تو بیان کیا، حضور السلام نے باہر اعلان فرما دیا، آ کے جمع کر کے انہیں بیان کر دیا، پھر کفار نے اس کے اوپر اتنا جا کے جگہ جگہ شور مچایا، تو معراج تو اس وقت بھی اتنی بیان ہوئی ہے۔ اور آج اگر کوئی جشن معراج مسلمان امتی کلمہ گو محبت اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ دیکھیں، اہتمام تو میں نے شروع میں عرض کی نا ابتدا کے اندر کہ جب بندہ اسی بات پہ غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، تو جب اپنے محسن اپنے آقا کو کوئی خوشی اور نعمت ملتی ہے تو جو وفادار ہوتا ہے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم صرف اسی پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا اور اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، تو کیا فقط یہی خوشی منانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرمائیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس پر بندوں کو خوشی منانا چاہیے۔ تو اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے خوشی کیا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اب پھر بعض لوگ اس پر یوں کلام کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تاریخ نہیں تھی تو یہ تاریخ نہیں تھی تو یہ تاریخ نہیں تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخ ہوتی ہے اس میں آپ کو تقریباً اختلافات ملیں گے ہی ملیں گے، چاہے وہ تاریخ ولادت ہو، چاہے وہ تاریخ وصال ہو، چاہے وہ کسی اور موقع کی تاریخ ہو، نمازوں کی فرضیت کہیں یا زکوٰۃ کی فرضیت، حج میں کی فرضیت اختلاف ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، اسی طرح بعد والے کئی افراد ہیں جو اسماء الرجال کی کتابیں پڑھیں تو انہیں بخوبی معلوم ہوگا کہ ایک ایک کے بارے میں کتنے کتنے اقوال ہوتے ہیں کہ کس سن میں ان کا وصال ہوا ہے، کس سن میں ان کا انتقال ہوا ہے، کس سن میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ بڑے اس کے اندر اختلافات علماء کے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بات ہوئی نہیں، یہ تو تسلیم شدہ بات ہے نا کہ یہ بات ہوئی ہے، یعنی یہ معراج ہوئی ہے، اتنا تو تسلیم شدہ ہے نا۔ اب وہ کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں اختلاف ہو گیا مثال کے طور پر۔ تو اب جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، ان پر ہم غور کریں گے نا، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کی تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہور کا موقف کیا ہے، صحیح، جمہور کا موقف کیا ہے وہ دیکھا، اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا اس پر عمل کیا ہے۔ ٹھیک، تو آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں، وہ اہل اسلام کا جو عمل آپ کو ملے گا وہ یہی 27 رجب المرجب ملے گی، اور ابھی نہیں قدیم سے یہ ملے گا آپ کو کہ اس تاریخ کو خوشی مناتے ہیں اور محافل منعقد یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب اس تاریخ کو آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی منا رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ چلے بالفرض مان لیتے ہیں، اختلاف ہے نا، چند اقوال میں اختلاف ہوتا ہے نا کہ فلاں تاریخ تو فلاں تاریخ، آپ ہر تاریخ کو منا لیں، صحیح، ہر تاریخ کو منا لیں یا جو آپ کے نزدیک معتبر ہے اس میں منا لیں، لیکن وہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ قدیم سے یہ ایسا نہیں کہ کوئی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی بات اسی بیان کر دی ہو، آپ قدیم سے دیکھتے چلے جائیں
تو بڑے بڑے ائمہ نے اس موضوع پر مستقلاً کتابیں لکھی ہیں، الگ سے کتابیں لکھی ہیں صرف واقعہ معراج کے اوپر. بالخصوص امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد ابن یوسف صالح شامعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب سبل الہدی والرشاد، انہوں نے تو اس موضوع پر ایک سے زائد کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی خاص اس موضوع کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے. اور اسی طرح جی یہ 10ویں صدی ہجری کے ہیں ماشاءاللہ. تو اتنے زیادہ علماء کی کتابیں اس موضوع پر الگ سے موجود ہونا، یہ خود اس کے ذکر مبارک کا اہتمام کرنا بتا رہا ہے کہ اس کا کتنا اہتمام یہ کیا جاتا رہا ہے ماشاءاللہ. اور اہل ایمان تو الحمدللہ ہر سال مناتے ہیں اور بڑے جوش اور جذبے سے مناتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آئی حسان صاحب، جمیل صاحب، کہ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے کسی مدرسے میں ایک جلسہ تھا تو خطاب کیا معراج شریف کے موضوع پر، تو کسی نے اسٹیج پر ہی ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے معراج بڑی خوبصورت بیان کی ہے، اور ویسے بھی ان کی تحریر میں بھی جو اس پر ہے بڑے خوبصورت، لیکن اگر آپ جلسے کا وقت ہمیں رات کو دیتے نا، کیونکہ معراج رات کو ہی تھی، تو پھر مزہ اور آتا. تو کاظمی صاحب فرمانے لگے معراج ہوئی رات میں تھی لیکن حضور پاک نے بیان دن میں فرمائی ہے. یعنی وہ کہتے رات ہو یا دن، وہ اپنا ہی لطف لیتے ہیں عشاق الحمدللہ. تو آپ کاظمی صاحب علیہ رحمہ، ان کی جو ذہانت تھی اور جو فی البدی جو جوابات ارشاد فرمایا کرتے، تو ان کے جملے نے بڑا لطف دیا. دن ہو یا رات ہو، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے تو الحمدللہ عشاق بڑے خوبصورت انداز سے یہ اہتمام کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے. ادھر ادھر کے وساوس میں نہیں پڑنا چاہیے. تو دن ہو یا رات ہو، بس نبی کی بات ہو، حضور اسلام کی شانیں بیان کرتے رہیں. اور آج کی یہ مبارک شب جو الحمدللہ عشاقان رسول جہاں اپنی مساجد میں اور بڑے خوبصورت انداز میں مختلف جگہوں پر باقاعدہ اہتمام جشن معراج کی کرتے ہیں، تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ ضرور رہیے. فیضان مدینہ میں آ سکتے ہیں تو آپ فیضان مدینہ میں آ جائیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی جلوہ فروز ہوں گے اور انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے. خاص طور پر معراج شریف کی آپ ٹرانسمیشن انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. اللہ پاک ہمیں آج کی رات کی برکات سے مالا مال فرمائے، جس سے ہو سکے 27 رجب کا وہ روزہ بھی رکھیں. روزہ بھی فضیلت والا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے، وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے شب معراج، جب زمین سے لامکان تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سفر ہوا. ستائیس رجب شریف 1446 ہجری مطابق 27 جنوری 2025 بروز پیر رات 8:30 بجے